السلام علیکم دوستوں، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اعظم سواتی پہ یہ جو ظلم ہوا ہے، کیا وہ مکافات عمل تو نہیں کہ اعظم سواتی نے کیا کسی پہ کوئی ایسا ظلم تو نہیں کیا کہ کسی مظلوم کی جو ہے وہ آہ نکلی ہو اور کسی مظلوم نے بددعا دی ہو کہ جس سے خدا کا قانون حرکت میں آیا ہوا ہو۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اعظم سواتی کے ساتھ یہ کیوں ہوا، کس وجہ سے ہوا، ایک واقعہ جو باجوڑ کی فیملی کے ساتھ پیش آیا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ مکافات عمل ہو، لہٰذا میرے ساتھ رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لیٹسٹ نیوز جو ہیں وہ میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا اور اس کا جو صحیح صاف و شفاف جو ایک تجزیہ ہوگا وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تھینک یو۔ آج جو اہم ترین ٹاپک ہے وہ اعظم سواتی کے حوالے سے ہے اور میں نے اس ٹاپک پہ پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوا بہت برا ہوا اور کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بیسیکلی اعظم سواتی کے ساتھ یہ ہوا کیوں ہے، یہ بیسک ایک مین کویشچن ہے۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں، مجھے جو بتایا گیا ہے کہ یہ مکافات عمل ہے۔ کچھ سال پہلے 3-4 سال پہلے باجوڑ کے علاقے سے تعلق رکھنے والا ایک گھرانہ، غریب گھرانہ، جس کے گھر کا فوٹو اور جس کے بچوں کا فوٹو میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں، ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی ایک گائے جو ہے وہ اعظم سواتی کے فارم ہاؤس کے پاس چلی گئی یا اندر چلی گئی، تو ان کے پھر بندے آئے، انہوں نے اس پہ فائرنگ کی، ان کے پیرنٹس کو، سب کو، بھائیوں کو جیل میں بھیج دیا اور اس کے بعد یہ کیا کہ گائے کو بھی مار دیا، جو گائے ان کے فارم ہاؤس میں گئی۔ اس میں نیاز محمد نامی یہ فیملی جو تھی ان کو جیل کرا دی، ان کو دھمکیاں دی اور ان کے گھر کو گرا دیا، سارا ختم کر دیا۔ یہ سارا جو ظلم کیا اور اس ظلم کے بعد کہتے ہیں کہ یہ مکافات عمل ہے اور اعظم سواتی کے ساتھ یہ ہوا۔ اعظم سواتی بیسیکلی ملینر ہے، طاقتور ہے۔ اس کا جو بیک گراؤنڈ آپ سب سٹڈی کریں، یہ 1978 میں، یہ کراچی میں لائر تھا، وہاں سے یہ امریکہ گیا، امریکہ میں جا کے اس نے بش کی، جو بائیڈن کی کمپینز چلائیں، سارا کچھ کیا، پھر اتنے پیسے لے کے یہ واپس آیا۔ یہ متحدہ مجلس عمل کے تھرو سینٹ کا چیئرمین منتخب ہوا اور اس کے بعد یہ پھر مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی اٹیچ رہا اور پھر 2011 میں یہ پی ٹی آئی کے ساتھ آ گیا۔ اب یہ مکافات عمل کیا واقعی ہوا ہے ایسا یا نہیں؟ کیونکہ دیکھیں، جو مظلوم کی آہ ہوتی ہے نا وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا جو ہے نا وہ عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل میں آپ کو تاریخ میں اگر دوں، ہسٹری میں دوں، تو وہ واقعہ کربلا ہے۔ تو مظلوم کسی کے ساتھ جب ظلم ہوتا ہے نا، تو اگر ظلم جس کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ مظلوم جو ہے وہ کمزور ہو، تو اس تھینک یو۔ اور وہ جو یہ کچھ گورے تھے وہ اوکے کر رہے تھے، کیونکہ میں ولاگ بناتا ہوں تو انہیں پتہ ہے نیوز وغیرہ اور اس طرح۔ تو مظلوم جو ہے نا وہ اس کی آہ جو ہے وہ بہت سخت ہے اور وہ عرش الہی ہلا دیتی ہے۔ ان بچوں کی رونے کی آوازیں اور ان کے ساتھ جو ظلم ہوا، جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا، وہ آپ سب میڈیا پہ دیکھ لیجئے گا۔ ہو سکتا ہے یہ اس کا مکافات عمل ہو، باقی خدا بہتر جانتا ہے۔ خود اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو وہ بھی برا ہوا، لیکن ہوا ان کے ساتھ کیوں ایسا کہ کیونکہ اعظم سواتی جو ہے بیسیکلی اس نے یہ کام کیا اور یہ ایک مکافات عمل اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو شیخ سعدی کا ایک حکایت کا بتاتا ہوں۔ شیخ سعدی کی حکایت بتاتے ہیں کہ شیخ سعدی اس میں کیا کہتے ہیں کہ ایک بہت طاقتور شخص تھا، وہ ہمیشہ نہ جانوروں کو مارتا اور انہیں جو کھانے والے ہوتے انہیں کھا جاتا اور بعض جانوروں کو زندہ جلا دیتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ اپنے گاؤں گھر کے قریب اس نے ایک سگے کوچک، وہ فارسی میں لفظ ہے جو میں نے پڑھا ہے، تو اس کو چھوٹا کتے کا بچہ جو تھا اس کو اس نے باندھا اور جلا دیا۔ اس کی جو کتے کی جو ماں تھی وہ آئی اور وہ تڑپی۔ اب جانور ہے، کتے کا بچہ ہے، تو اس کو ظالم شخص کو کوئی وہ فرق نہیں ہوا، وہ جل گیا اور اس نے انجوائے کیا اور اس نے کہا کہ اس کی ماں کو بھی ساتھ جلا دینا چاہیے تھا، یہ جو آوازیں نکال رہی ہیں کل جلاؤں گا، اور وہ خوشی خوشی چلا گیا۔ یہ جب گیا تو اپنے گھر پہنچنے سے پہلے اس کے گھر میں بھی ایک حادثہ ہوا، آگ لگ گئی اور اس کی بیوی بچے سب اس میں جل گئے اور پورے گاؤں والے وہاں پہ، گاؤں والوں کو پتا تھا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ تو یہ مکافات عمل ہے کہ جب آپ کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو پھر آپ کی طرف وہ پلٹتا ہے۔ تو اعظم سواتی نے اگر تو اس فیملی کے ساتھ یہ کیا
اور اس فیملی کے ساتھ باجوڑ کی جو فیملی ہے نیاز محمد نامی، اگر آپ لوگ ریسرچ کریں واقعی یہ ہوا تھا، ان بیچاروں کے ساتھ اگر یہ ظلم ہوا، ان کی گائے کو مار دیا، گھر گرا دیا، ان سب کو جیل کرا دی، اور پھر بعد میں سنا ان کے مذاکرات ہوئے، تو بہرحال کیا ہوتا ہے کمزور کا تو مالک حقیقی جو کمزور ہوتا ہے بیچارہ مظلوم ہوتا ہے، اس کا پھر وارث اللہ ہوتا ہے، پھر اللہ انتقام لیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے شیخ سعدی کہتے ہیں کہ از مقافات عمل، جو مقافات عمل ہے اس سے بچ کے رہو۔ وہ اسی طرح آگے فارسی میں ان کا شعر ہے کہ گندم از گندم و جوز جو، اس طرح مجھے وہ کمپلیٹ جو ہے وقت نہیں ہے۔ تو مہم یہ ہے، میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر اعظم سواتی نے کے ساتھ اگر یہ سب کچھ ہوا ہے، تو پاکستان کے جن اداروں نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے، تو ایک زمانے میں کیا اعظم سواتی نے کسی پہ ظلم تو نہیں کیا، یہ دیکھنا ہوگا۔ تو یہ نیوز واقعاً پہلی نیوز اعظم سواتی والی وہ بالکل جو اس کے ساتھ ہوا وہ برا ہوا، میں بالکل اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ اور دوسری جو نیوز ہے جو یہ پتہ چلا کہ اعظم سواتی نے ایک فیملی کے ساتھ یہ کیا، میں بھی اس کے علاوہ بھی بہت سارے کسی مظلوم کی آہ لگی ہو، تو یہ ہوتا ہے۔ اور بہرحال ان شارٹلی میں یہی کہوں گا کہ ہمیں جو ہے اللہ کے قانون کو، فطرت کا جو قانون ہے وہ بدلتا نہیں ہے، اللہ کے قانون سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ یہ کسی کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، اگر آپ کسی پہ ظلم کرتے ہیں تو یہی ظلم آپ کی طرف پلٹتا ہے۔ تو ایٹ دا اینڈ میں یہی کہوں گا کہ ہمیں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ جو نیوز چینلز ہیں، نیوز ہے، میرا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں تک ایک حقیقت میں صحیح نیوز پہنچاؤں۔ آخر پہ میں یہی کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ ضرور، اور تاکہ آپ سب لیٹسٹ نیوز سے اپڈیٹ رہیں، اور میرا پولیٹیکل جو ایک نظریہ ہے، آئیڈیالوجی ہے، اس میرے پولیٹیکل نظریے کو آپ سب بھی سنیں، میں جو چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ سلولی میں آپ سب کو اور بھی چیزیں ڈیفائن کرتا رہوں گا۔ تو تھینک یو، اللہ حافظ۔